نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اپنے آپ کو تلاش کرنا، اپنی کھوج نکالنا، اپنا مقصد ڈھونڈنا، اپنی سمت درست کرنا، یہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسانی شخصیت کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں جنہیں نکال کر، کھوج کر، جان کر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت، بہترین اور پرسکون بنا سکتے ہیں، اور انہی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کا گول یا پروفیشنل بننا ہے یا ہمیں زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے تو ہم بہترین انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بے حد بہترین اور غیر معمولی بنا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو مشکل اس لیے بنا رکھا ہے کہ ہمارے ذہن رواجی ذہن ہو گئے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے رواج میں آ گئیں جس کی وجہ سے ہم نے انہی چیزوں کو کامیابی کا راز یا کامیابی کی سیڑھی سمجھ لیا۔ ہم نے اپنی تعلیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کمال سمجھ لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں بچپن سے یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ نمبر لیں گے، گریڈ لیں گے، زندگی میں اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اس غلط فہمی کے ساتھ ایک اور غلط فہمی بھی ہمارے اندر بٹھا دی جاتی ہے کہ ہم زیادہ پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم زندگی میں کامیاب اور کامران ہوتے چلے جائیں گے۔ ضرور پڑھیں آپ، لیکن کتنے گریڈ والے اور کتنی ڈگریوں والوں کو میں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے انگوٹھا چاپ لوگوں کے آگے نوکری کرتے، ان کی کمپنیوں میں جاب کرتے دیکھا ہے۔ اس لیے اس رواجی ذہن سے اب باہر نکلنا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، راز حیات بک میں مولانا وحید الدین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اس بک نے بھی بہت زندگی میں میرے تبدیلی لانے کا سبب بنی، لیکن اس واقعے نے بھی مجھے بہت سوچنے میں مجبور کیا۔ ایلس ہاوے، کچھ ایسا ہی نام لکھتے ہیں، وہ امریکہ کے مشہور شہر کا ایک معمولی سا کاریگر تھا۔ وہ 1819 میں پیدا ہوا اور صرف 48 سال کی عمر میں 1867 میں اس کا انتقال ہو گیا، مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ سلائی کی مشین تھی جو اس نے 1845 میں ایجاد کی۔ ایلس نے جو مشین بنائی، اس کی سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے ابتداً سوئی کی جڑ کی طرف چھید ہوتا تھا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں جو سوئیاں ہوتی ہیں جس سے ہم کپڑے سیتے ہیں۔ ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں ہی چھید کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس لیے ایلس نے جب سلائی کی مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف ہی چھید بنایا۔ اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی تھی۔ شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتا ہی سی سکتا تھا، کپڑے کی سلائی اس مشین میں ممکن نہ تھی۔ ایلس ایک عرصے تک اسی پریشانی میں رہا، مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں نظر آتا تھا۔ آخر کار اس نے خواب دیکھا۔ اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔
اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلے کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر سلائی کی مشین بنا کر تیار کرے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کوشش کی مگر مقررہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلے کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھ میں برچھا تھا۔ ایلس نے غور سے دیکھا تو ہر برچھے کی نوک پر ایک سوراخ تھا۔ یہی دیکھتے ہوئے اس کی نیند کھل گئی۔ ایلس کو آغاز مل گیا۔ اس نے برچھے کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چھید بنایا اور اس میں دھاگا ڈالا۔ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ دھاگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کرتی تھی وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگی۔ ایلس کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے وہی صحیح ہے۔ جب اس کے لاشعور نے اس کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا، اس وقت وہ معاملے کو سمجھا اور اس کو فوراً حل کر لیا۔ جب آدمی اپنے آپ کو ہمتن کسی کام میں لگا دے تو وہ اس طرح اس کے رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح مذکورہ شخص نے پا لیا۔ تو اس میں کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے، ہم کہاں آ کے اٹکتے ہیں؟ مجھے انگلش نہیں آتی، کوئی بات نہیں، میں شکل صورت کی پرسنالٹی خوبصورت نہیں ہوں، یا میری پرسنالٹی گڈ لکنگ نہیں ہے، اٹریکٹ نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، علاقہ میرا پسماندہ ہے، مجھے تو اردو بھی ٹھیک سے بولنی نہیں آتی، میرے میں کانفیڈنس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میری تو آواز بھی اچھی نہیں ہے۔ ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں کامیابی کا سہارا ہے یا سیڑھی ہیں؟ یہی ہمیں کہا جاتا نا، کانفیڈنس سے بات کرو، فلاں کرو، ڈمکاں کرو، کپڑے اچھے پہنو، بیٹھو ایسے، اٹھو ایسے، چلو ایسے، یہ سب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، وہاں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کی تربیت میں تو ایسی کوئی ٹائم نہیں لگانا پڑا کہ آپ حلیہ بدلیں یا یہ کریں یا وہ کریں۔ انہوں نے تو کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی مجلسوں اور اچھی محفلوں کی۔ غلام تھے، پرانے کپڑے پہنتے تھے، بلکہ بوریوں کے ان کو پہنا دیا جاتا تھا، بچا کچا کھانا ان غلاموں کو ملتا تھا۔ لیکن جب تربیت ہوئی تو کہاں سے کہاں وہ پہنچے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور رواجی چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل باہر نکالیں۔ آپ اپنی صلاحیت کو صحیح کام پہ لگائیں۔ آپ کی جو لاشعور کی آواز ہے نا، اس کو دبایا نہ کریں۔ آپ اکثر خواب عجیب سے دیکھتے ہوں گے، پھر آپ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا نہیں، وہ آپ کے لاشعور میں کہیں ہوتا ہے جو آپ بننا چاہتے تھے یا کرنا چاہتے تھے۔ ہمیشہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہے۔ جب آپ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کے سوچیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے راہیں کھلیں گی۔ اور دوسری چیز اس میں کہ اپنے آپ کو ہمتن کسی کام میں لگا دیں جو آپ کی صلاحیت ہے۔ مایوس نہ ہو جایا کریں آغاز ہی میں، ڈس ہارٹ نہ ہو جایا کریں لوگوں کی کرٹیسائز کرنے کی وجہ سے کہ اب آپ ابھی یہ کام کر رہے ہو، ابھی تو 4 بندے بھی نہیں آپ سے لے رہے، 3 بندے بھی نہیں آپ کو اپریشیٹ کرے، آپ کرتے رہیں۔ بڑی میرے پاس ایسی کہانیاں اور واقعات ہیں جو میری اپنی آنکھوں دیکھی ہیں اور اپنے کانوں سنی ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ہیں جنہیں سٹارٹ میں اسی طرح انکریج کیا گیا، تو اس کے بعد وہ ایسے ایسے مقام پہ پہنچے کہ لوگ دیکھتے ہی حیران ہو گئے۔